بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا قصہ۔ حضور کے سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوڑی نے لکھا تھا کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو آپ پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں سے یہ نبوت کے تقریباً 1 سال بیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ 18 سال 5 مہینے کی ہوئیں تو ذوالحج 2 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے جب درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں تو ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو بولیں کچھ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتمیہ ذرا کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں بدر میں ہاتھ آئی۔ عرض کی تو وہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرع کے سوا اور کچھ حضرت علی کو سرمایہ تھا کہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت زہرا کے نذر کر دیا۔ حضرت علی اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی تھی۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی تو الگ گھر کر لیں۔ حارث بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن سے وہ کئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارث نے سنا تو وہ دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس جو کچھ ہے آپ سب کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان ہے آپ کے لیے ہے اور مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ عرض کیا انہوں نے ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ دو عالم جو جہیز دیا وہ بن کی چادر پائی، چمڑے کا گدا جس کے اندرونی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک، 2 چکیاں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ چیزیں عمر بھر ان کے ساتھ ہی رہیں۔ حضرت فاطمہ جب نئے گھر میں چلی گئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے اور ایک برتن میں پانی منگایا، دونوں ہاتھ ان میں ڈالے اور حضرت علی نے سینہ اور بازو پر پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا اور شرم سے لڑکھڑائی، ان میں سے بھی چڑھ کر فرمایا کہ آپ نے اپنے خاندان میں بہتر شخص نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اولاد میں سے تھی۔ اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، ان کے لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے بھی زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بھیجا، تشریف لائیں اور ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگ گئیں۔ پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب وہ رونے لگی تو میرے خاندان سے پہلے فاطمہ نے کہا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور ان میں سے کچھ باتیں کی، اور حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت پائی۔ فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے صرف وہی باقی رہ گئی تھی، ان کو صدمہ بھی اوروں سے بھی زیادہ پہنچا تھا۔ وفات سے پہلے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گشی طاری ہوتی تھی۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بولیں وہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی بے چینی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا کہ جب تک زندہ میں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال 6 ماہ گزرے تھے تو رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میرے خاندان سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی، اور کل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال تھا، اور بعض روایتوں میں سے تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی تدفین خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا ان سے ہوئی، اور اس سے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا ہے، چنانچہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی۔
اسی لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے وصیت کی تھی کہ ایک کھلے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس میں ناپسند کرتی ہیں۔ اسماء نے کہا، جگر گوشہ رسول اللہ، حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ آپ کہیں اس کو پیش کروں، یہ کہہ کر خرمے کے چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا ٹانا اور جس سے پردے کی صورت میں پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب کا جنازہ بھی اس طرح سے اٹھایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ قبر کے متعلق سخت اختلافات ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ تیز حضرت امام حسن کی مزار کے پاس مدفون ہوئی اور ابن زبالہ سے یہ لکھا کہ مورخ مسعودی نے اس قسم کی تصریح کی ہے کہ مورخ مسعود نے 332 ہجری میں بقیہ کے ایک قبر پر خطبہ دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے، لیکن طبقات کے متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وفادار عقیل کے گوشے کی مدفون ہوئی۔ حضرت فاطمہ 5 اولادیں ہوئی، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن نے اپنا بچپن ہی انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم اہم واقعات سے لحاظ سے تاریخ میں مشہور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی ان کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔